آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی خبروں، تجزیوں، تبصروں اور اندرونی کہانیوں پر مشتمل شو عرفان ہاشمی اور ابراہیم راجہ کے ساتھ دو ٹوک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام دو ٹوک میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راج صاحب۔ راج صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راج صاحب، آپ کے جانے کے بعد دو ٹوک جو ہے نا وہ اداس ہو گیا اور بہت سارے کمنٹس لوگوں کے آ رہے ہیں۔ پہلے تو آپ اپنی خیریت بتائیں، اب آپ کیسا فیل کر رہے ہیں، چونکہ لوگوں نے آپ کی صحت کے لیے بہت ساری دعائیں کی ہیں۔ جی بہت شکریہ ہمارے ناظرین کا، میری صحت پہلے سے بہت بہتر ہے اور اب انشاءاللہ ہم ریگولر بیسس کے اوپر دو ٹوک کریں گے، جیسے پہلے ہم ہر روز دو ٹوک لے کے آتے تھے، اور جب کوئی زیادہ ایونٹس ہوں گے تو ہم ایک دن میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ بھی دو ٹوک پروگرام لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ رائے صاحب، خبریں بہت گرم ہیں پاکستان کے اندر، اور قوم جو مسلسل کہہ رہی تھی نا کہ اعلان کرو ہم نکلیں گے، انقلاب آئے گا، اور اب عمران خان نے پاکستان کے اندر 24 نومبر کی کال دے دی ہے۔ اس کال میں عمران خان نے پاکستان کی عوام کو جو ڈائریکٹ پیغام دیا، رائے صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے اپنے مستقبل کے لیے نکلنا ہے۔ عمران خان نے پاکستان میں صرف تحریک انصاف کے ورکر کو مخاطب نہیں کیا، عمران خان نے پاکستان میں ریڑی بان کو مخاطب کیا ہے، پاکستان کے اندر ٹیچرز کو مخاطب کیا ہے، پاکستان کے اندر انجینئرز، ڈاکٹرز، ہر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے اور ہر طبقے کی نمائندگی کرنے والے جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کو مخاطب کیا ہے۔ اور یہ احتجاج صرف پاکستان میں نہیں ہوگا بلکہ پوری دنیا میں اس کا جو حجم ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ رائے صاحب، ایک اور بھی انٹرسٹنگ بات ہے اس پورے پیغام کے اندر کہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا بنگلہ دیش کی، رائے صاحب، انہوں نے وہاں سے اپنے جو فادر آف نیشن ہے نا اس کی تصویر اتار دی ہے۔ تو شاید ایسی غلطیاں جو ان کی آنے والی نسلیں کرتی رہی، انہوں نے پوری نسل کو جو ہے بنگلہ دیش سے اگر یہ کہا جائے ایلیمنیٹ کر دیا، سٹیچوز توڑے گئے، بت گرائے گئے، تصویریں اتاری گئی۔ تو یہ وہ غلطیاں ہیں جو آنے والی نسلیں شاید ہماری بھی معاف نہیں کریں گی اگر ہم نے احتجاج اور انقلاب کے لیے عمران خان کا جو ساتھ نہ دیا۔ یہ وہ پیغام دے رہے ہیں۔ راج صاحب، ایک تو پاکستان کے اندر جو فسطائیت کی بات خان صاحب کر رہے ہیں، جس طرح سے انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے، جس طرح سے 10 سال کا منصوبہ بنا کر پاکستان کی حکومت اس وقت بیٹھ گئی ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ کل کو اسی پارلیمان سے رائے صاحب کوئی ایسی ترمیم کروائی جائے گی کہ موجودہ حکومت کو ہم ایکسٹینشن دے رہے ہیں۔ ایک تو رائے صاحب 24 نومبر کا احتجاج کتنا اہم ہے، اور جو پاکستان کی عوام جو ایک ابہام کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے کہ یہ مسلح جتھے ہوں گے، یہ جیل میں بیٹھ کر مسلح پلاننگ کر رہے ہیں، مرو اور مارو کی سیاست ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی بھی آج شہری رحمان کو انہوں نے میدان میں تھوڑا سا اتارا ہے، وہ کھل کر نہیں آ رہے، لیکن مسلح جتھوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ پچھلے 2-3 ہفتوں سے رائے صاحب یہ بیانیہ بنایا جا رہا تھا، اور اب علی مین گنڈا پور کے اعلان کے بعد کہ ہم کفن باندھ کر آئیں گے، ہمارے اگر ہم واپس نہ آئے تو جنازے پڑھ لینا، اور جس طرح سے آج انہوں نے پیغام کے اوپر ریئیکشن دیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کیا روک پائے گی پاکستان تحریک انصاف کو؟ چونکہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پہنچنا ہے، دھرنا دینا ہے، ایک کمیٹی جس کے ناموں کا ذکر نہیں کیا گیا لیکن وہ نام کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، اور وہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو مذاکرات کرے گی، دھرنا دینا ہے، واپس جانا ہے، یہ تمام فیصلے اب اس کمیٹی کے حوالے کر دیے ہیں۔ 24 نومبر کتنا اہم ہوگا پاکستان کی سیاست کے لیے، اس حکومت کی سیاست کے لیے، کٹ پتلی حکومت کی، فارم 47 والی حکومت کے لیے؟ رائے صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اسے؟ دیکھیں، اس کے اندر 2 بڑی خبریں ہیں اور 2 پہلو بہت اہم ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک انتہائی اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اگر تو یہ جعلی حکومت پی ٹی آئی کو پرامن احتجاج کی اجازت دے، جو کہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہوتا ہے، تو اگر یہ ایک پرامن احتجاج کی اجازت دیں تو اسلام آباد میں اتنا بڑا سونامی اکٹھا ہو جائے گا، یعنی کے پی سے جو قافلے آئیں گے، پھر پنجاب سے قافلے آئیں گے، پھر اسلام آباد کی جو تینوں نشستیں ہیں اسلام آباد شہر کی، یہ تینوں نشستیں پی ٹی آئی نے 50,000 لیڈ سے جیتی ہوئی ہیں، 50,000 کی لیڈ سے۔
इसी तरह पूरा जो रावलपिंडी डिवीजन है, सिर्फ शहर नहीं, पूरा जो रावलपिंडी डिवीजन है, ये 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जहां पे पीटीआई का झंडा उठाओ तो आपके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बन जाता था, उसके बावजूद 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में ये पूरा पिंडी डिवीजन ये तहरीक इंसाफ ने जीता। और जो रावलपिंडी के कमिश्नर थे उन्होंने इस बात की गवाही भी दी और उसके बाद उनको लापता कर दिया गया। और बाय द वे उन्होंने जो बात की थी बाद में 100% सच्ची भी साबित हो गई कि जस्टिस फायज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ये धांधली में मुकम्मल तौर पर सहूलतकार थे और वक्त ने और वाकयाती शहादतों ने ये साबित कर दिया। अब इस पूरी सिचुएशन में अगर तो इनको सियासी एहतजाज का पुरअमन एहतजाज का हक दिया जाए तो इस्लामाबाद में अगर बाहर से यानी केपी से और पंजाब से कोई एक कारकुन भी ना आए तो तब भी इस्लामाबाद रावलपिंडी से कम 2-3 लाख जो कारकुन हैं ये इस्लामाबाद में जमा हो सकते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं इस वक्त इस कठपुतली हुकूमत के जो वुज़रा हैं उनके बयानात जो ये कह रहे हैं राना सनाउल्लाह समेत कि एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होना चाहिए पीटीआई के खिलाफ इस एहतजाज से पहले और इस एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए ये ऑपरेशन किया जाना चाहिए। अच्छा, अब ये जो आईबीओज होते हैं जिनको हम कहते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, ये करती है फौज और ये आईबीओज किए जाते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, इसको कहते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। तो अब ये हुकूमत इतनी गिर चुकी है, इतनी ज्यादा सियासी बेशर्मी पर तुल गई है कि अब ये इस फौज को कह रही है कि आप पीटीआई के खिलाफ उस तरह का ऑपरेशन करें जिस तरह का ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ किया जाता है, अगरचे इससे पहले भी पीटीआई को इसी किस्म के जबर का सामना रहा है। अब इसके अंदर दूसरा पहलू जो अहम है वो ये है कि एक बात तो बिल्कुल एविडेंट है कि पीटीआई के ऊपर इस एहतजाज से पहले एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया जाएगा, लेकिन इसके लिए हिकमत अमली मुराद सईद ने भी दी थी और इसके लिए हिकमत अमली क्या होनी चाहिए ये बहुत अहम है। क्योंकि एक तरफ तो मैं एक चीज ऐड कर दूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं पिछले एहतजाज को और आज के जो प्लानिंग है उस हवाले से। राय साहब, इसमें हमने पिछले एहतजाज जितने भी हुए देखा कि ऐलान हुआ कि कल एहतजाज है, लोग केपीके से चलते हैं, पंजाब इज मिसिंग, पंजाब में से लोग नहीं निकले, पिंडी निकला, हम उसे उस तरह नहीं कह सकते कि पंजाब निकला। पंजाब से मुराद ये है कि लाहौर, पंजाब से मुराद ये है कि मुल्तान और फिर आपका जनूबी पंजाब और फिर यहाँ से काफिले किस तरह आते हैं, नंबर 1। और फिर लाहौर को भी हमने उस तरह से एक्टिव नहीं होते हुए देखा। हाँ, लोगों ने रेजिस्टेंस जरूर दिया, लेकिन जो एहतजाज होना चाहिए था टुवर्ड्स इस्लामाबाद, हमें हमादजर वहाँ पे क़यादत नज़र नहीं आ रही। और शायद ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि आप लोगों से अगर राब्ते में नहीं रहते, मोबिलाइज नहीं करते, तो फिर ये नहीं हो सकता कि कल एहतजाज है तो आज लोग इकट्ठे हो जाएंगे। राय साहब, तो पंजाब का क्या फैक्टर होगा, इस पे मैं चाहूंगा कि तो कमेंट करें। और दूसरा राय साहब, जो ट्रस्ट डेफिसिट है, आपको कहीं लगता है कि ये ऑपरेशन जिनका आपने जिक्र किया ऑपरेशंस होंगे और कहीं मेन क़यादत को और इमरान खान को पैगाम ये भेजा जाए कि सर सारे फड़े गए ने और अब ये एहतजाज नहीं हो सकता? क्योंकि मैं जब जो लास्ट एहतजाज था जिसमें अली अमीन गंडापुर हमें नजर नहीं आए और वो असम्बली के फ्लोर से नजर आए, रासब इस एहतजाज को अगर आप एनालाइज करें माइक्रो लेवल के ऊपर, तो तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है ना वो डी चौक पहुंच गया था। तो इनकी एक नेट प्रैक्टिस भी हुई है, एक तरह से ड्रेस रिहर्सल भी हुई है, फुल ड्रेस रिहर्सल। तो इसका मतलब ये हुआ कि खंदकें खोदो, ट्रक खड़े करो, फौज को लाकर खड़ा कर दो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो पहुंचा, पाकिस्तान की आवाम पहुंची, हमने फौज को पीछे हटते हुए देखा, विजुअल्स मौजूद हैं कि फौज पीछे हो रही है, लोगों को रास्ता दिया जा रहा है कि आपकी हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई साहिब इक़्तिदार लोगों से है, ताकतवर लोग जो पाकिस्तान के निज़ाम को छेड़ रहे हैं। तो राय साहब, आपको लगता है कि ट्रस्ट डेफिसिट और वो कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि अवाम तो सिर्फ कॉल का इंतजार कर रही थी, रास्ते बनाना हमने बनते हुए रास्ते देखे हैं और वो डी चौक भी पहुंच गए। तो शायद हुकूमत का के लिए एक टेस्ट केस जो है शायद ये बन जाए। 3 लाख लोग होंगे या 50,000, अगर 50,000 बंदा भी डी चौक या कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे बैठ जाए राय साहब और धरना दे दे, तो 50,000 बंदे का मतलब होता है कि लोग जो हैं वो आकर आपसे जरूर जो है फिर बात करने पर मजबूर हो जाएंगे। आप इसको देखते हैं कि ये नंबर सफिशिएंट होंगे राय साहब?
اچھا، ایک تو پنجاب کے متعلق کچھ حقائق جو ہیں وہ ویورز تک پہنچانے بڑے ضروری ہیں. پنجاب کے متعلق تو نون لیگ کی اپنی پارٹی کے اندر سے یہ آوازیں آتی ہیں کہ پنجاب ہم سے مکمل طور پر چھن گیا. لاہور جس کو یہ اپنا نام نہاد قلعہ کہتے تھے، اور شہباز شریف کے دور میں جنوبی پنجاب اور باقی جگہوں کے فنڈز بھی، جس میں ظاہر ہے کہ عدالتی فیصلوں کے مطابق اور اخباری رپورٹس کے مطابق کرپشن بھی ہوئی، تو انہوں نے یہ تاثر بنایا کہ ہم نے سارے فنڈز جو ہیں وہ لاہور میں لگا دیے. لیکن لاہور میں جو نون لیگ ہے اس کے خلاف عملاً 8 فروری 2024 کے الیکشن میں کلین سویپ ہوا ہے. نواز شریف اپنی نشست ہارے ہیں، حمزہ شہباز اپنی نشست ہارے ہیں، اون چودھری اپنی نشست ہارے ہیں، مریم نواز اپنی نشست جو ہے وہ مہر شرافت سے آ رہی ہیں. اس کے بعد لاہور کے بعد، یا آپ کہہ رہے ہیں لاہور سے بھی زیادہ ان کا مضبوط قلعہ نام نہاد جو تھا یہ تھا گجرانوالہ. آپ دیکھیں کہ گجرانوالہ میں ایسا صفایا کیا نون لیگ کا تحریک انصاف نے کہ وہاں سے کلین سویپ کر دیا، اور خرم دستگیر جو ہے یہ کہیں سیاسی طور پر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. یہ تو پنجاب فروری کو فیصلہ ہو گیا، لیکن جو سٹریٹ پاور ہے وہ ہمیں پنجاب میں ادھر ہی آ رہا ہوں. جی میں ادھر ہی آ رہا ہوں. تو یہ جو کے پی تھا اس کے متعلق تو پتا تھا کہ کے پی جو ہے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوگا، جبر کے باوجود کھڑا ہوگا، لیکن اتنی اوور ویلمنگ میجورٹی ملے گی کے پی میں یہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اتنے جبر کے باوجود 9 مئی کے واقعات کے بعد اتنی اوور ویلمنگ میجورٹی ملے گی. لیکن پنجاب نے سب سے بڑا سرپرائز دیا، کیونکہ پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں کی خواتین کو ہراساں کیا گیا، ان کے کاروبار تباہ کر دیے گئے، لوگوں پہ جبر کیا گیا. اب یہاں پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کے لیے ایک منظم قیادت کی ضرورت ہے، تو حماد اظہر جو ہے وہ زیادہ تر انڈر گراؤنڈ رہے. لیکن اس کے اندر یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ پنجاب میں مریم نواز جو ہیں یہ فوجی قیادت کو خوش کرنے کے لیے، شہباز شریف سے زیادہ بوٹ پالش کرنے کے لیے وہاں پہ ایک سول ڈکٹیٹر کے طور پر مسلط ہیں. اور انہوں نے پنجاب میں جو پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی ہیں، یعنی جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں عام وہ تو دور کی بات، پی ٹی آئی کے جو ارکان پنجاب اسمبلی ہیں ان کو بھی نہیں بخشا، اور ان کے اوپر بھی بدترین جبر کروایا اور دہشت گردی کے مقدمات ان کے اوپر بنوائے. لیکن بہرحال چونکہ اسلام آباد اس وقت زیادہ بڑا بیٹل گراؤنڈ ہے، اور کے پی سے جو آنے والے قافلے ہیں ان پر انحصار اس لیے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اسلام آباد راولپنڈی کا جو کارکن ہے، ظاہر ہے کہ اس نے بڑی ریزسٹنس دکھائی ہے. 8 فروری 2024 کے الیکشن میں اسلام آباد پورا جتوا دیا، پی ٹی آئی کو راولپنڈی ڈویژن جتوا دیا. لیکن کے پی کی ایک اپنی اہمیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کے پی ریاست پاکستان کے لیے، فوج کے لیے ایک بڑا حساس علاقہ ہے. اسی طرح اس کے اندر سابق فاٹا بھی ضم ہے، اور کے پی میں چونکہ اس وقت بدترین جو کوشش کی گئی کہ پی ٹی آئی کو حکومت نہ ملے، لیکن اس کے باوجود چاروں ناچار کے پی کی جو چیف منسٹرشپ ہے یہ پی ٹی آئی کو دینی پڑی. تو ایک صوبے میں جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جہاں پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہاں سے جو سونامی نکلے گا تو اس کی اپنی ایک اہمیت بھی ہے اور ایک حساسیت بھی ہے. ظاہر ہے کہ چیف منسٹر کو اس سے پہلے انہوں نے 2 دفعہ گرفتار بھی کیا، اور اسٹیبلشمنٹ کے قریبی صحافیوں کے مطابق آئی ایس آئی کے کسی کمپلیکس میں بھی ان کو لے جایا گیا اور ان پر تشدد بھی کیا گیا. لیکن چونکہ وہ چیف منسٹر ہیں تو بہرحال آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس اپنے قافلوں کو لیڈ کرنے کے لیے ایک ایکسٹرا ایڈوانٹیج جو ہے وہ موجود ہے. اب ہاشمی صاحب، یہ حکومت جو کریک ڈاؤن کر رہی ہے اور جو کریک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے، اس کے باوجود اگر کے پی سے آنے والے قافلوں نے یہ فیصلہ کر لیا، یعنی یہ گیم ہے پوری اب علی امین گنڈاپور صاحب کے ہاتھ میں، اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ہر صورت میں اسلام آباد جانا ہے، علی امین گنڈاپور صاحب نے اگر اس احتجاج کو لیڈ کرنا ہے، تو ہاشمی صاحب جو راولپنڈی کا احتجاج تھا، اس سے پہلے جو ڈی چوک میں احتجاج تھا، لیڈر لیس احتجاج تھا، کوئی لیڈ کرنے والا نہیں تھا، کارکن اپنے طور پر احتجاج کر رہے تھے. اس وقت یہ حکمت عملی بتائی گئی پی ٹی آئی کی جانب سے کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم آنی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایم این ایز گرفتار نہ ہوں. لیکن اس مرتبہ جو احتجاج ہے جس پر عمران خان صاحب نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتایا کہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے. تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں
کہ اب اگر پی ٹی آئی نے خود یہ احتجاج کال آف نہ کیا، یعنی بڑے میسو لیول پر یہ کریک ڈاؤن ہوگا، بہت میسو لیول پر گرفتاریاں ہوں گی. کچھ پی ٹی آئی کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ایسٹس کے طور پر پی ٹی آئی کے اندر ہے، اور وہ پی ٹی آئی کے رینکس کے اندر خاص طور پر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے خلاف ایک کیمپین چلا کے بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا یہ وہ سوشل میڈیا ہے کہ جب پی ٹی آئی کو مضحکہ خیز قسم کے جو انتخابی نشان الاٹ کیے گئے تھے تو انہوں نے دن رات کیمپین کر کے، ویب سائٹس لانچ کر کے، ایپس لانچ کر کے لوگوں کو وہ مضحکہ خیز نشانات یاد کروائے. اسی وجہ سے لوگوں نے جا کے جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار تھے ان کے مختلف انتخابی نشانات کے اوپر جا کے مہرے لگائیں. تو ایک تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا زور توڑنے کے لیے کچھ لوگوں کو لانچ کیا گیا ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں اور وہ اس احتجاج کو بھی ناکام بنانے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ فیصلہ اب علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس ہے، کیونکہ اگر علی امین گنڈا پور صاحب نے اگین یہ فیصلہ کیا کہ بغیر کسی نتیجے کے، جیسے کہ مراد سعید نے یہ انکشاف کیا تھا کہ ڈی چوک کے احتجاج کے متعلق عمران خان صاحب کے آؤٹ سٹینڈنگ ڈائریکٹیو یہ تھے کہ یہ احتجاج اس وقت تک ختم نہ کیا جائے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے، اور 3 دن تک حکومت مکمل طور پر بے بس تھی. تو علی امین گنڈا پور صاحب اپنے قافلے کے ساتھ اگر پورے انٹینٹ کے ساتھ آئے، اسلام آباد راولپنڈی سے بھی لوگ آئیں گے، پنجاب سے بھی نکلیں گے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی اپنی کال ہے، اب کسی کے پاس بہانہ بازی کی گنجائش نہیں ہے. تو ہاشمی صاحب یہ بدترین کریک ڈاؤن کے باوجود جو میرا ایک صحافی کے طور پر تجزیہ ہے کہ جو آنسو گیس کی شیلنگ ہوگی اس کے باوجود کم سے کم 1 لاکھ افراد جو ہیں یہ اسلام آباد میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر پی ٹی آئی کو مطلوبہ نتائج چاہیے، یعنی عمران خان صاحب کی رہائی چاہیے، تو یہ جو احتجاج ہے یہ پھر ڈی چوک پہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ڈی چوک پہ احتجاج ہوگا اگر پی ٹی آئی کو 24 نومبر سے آگے دھرنا دینا پڑے 6 دن 7 دن. اسلام آباد کی راتیں جو ہیں یہ 24 نومبر سے اون ورڈ جو ہے یہ سرد ہوتی جائیں گی. اس دھرنے کا اور اس احتجاج کا رخ، پرامن احتجاج، منظم احتجاج کا رخ ہونا چاہیے اڈیالہ جیل کی طرف، کیونکہ اڈیالہ جیل میں اگر آپ نے 10,000 بندوں کا بھی دھرنا وہاں بٹھا دیا، 10,000 لوگوں کا دھرنا بھی، تو نہ کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ، نہ پولیس، نہ رینجر، نہ فوج، نہ سپریم کورٹ، نہ لوور کورٹ، کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ جو ہے پھر وہ اس سچویشن کو کنٹرول نہیں کر سکتا. اڈیالہ جیل کے باہر جس قسم کا حساس علاقہ ہے، تو یہ کٹ پتلی حکومت بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان صاحب سے مذاکرات کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. اس لیے اگر پلاننگ یہ ہے کہ ہم نے ڈی چوک پہ جا کے بیٹھنا ہے اور لمبے عرصے تک بیٹھنا ہے، تو یہ علی امین گنڈا پور صاحب کوئی اسٹیبلشمنٹ اس سے پہلے بھی ان سے کوئی کمٹمنٹس کر چکی ہے اور عمران خان صاحب کے بقول وہ کمٹمنٹس پوری نہیں ہو چکی. لیکن خدشہ یہ ہے کہ 4-5 دن 6 دن بیٹھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی فالس کمٹمنٹ آئے یا کچی پکی کمٹمنٹ آئے اور علی امین گنڈا پور صاحب واپس چلے جائیں. اس لیے بہت مؤثر احتجاج کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو دھرنا ہے اس کا رخ اڈیالہ جیل کی جانب ہو، تبھی عمران خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے. ورنہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے کم سے کم عدالتوں کے ذریعے ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ عدالتیں جو ہیں وہ مکمل طور پر اس وقت اس کٹ پتلی حکومت کے کنٹرول میں. راج صاحب، لندن میں رونقیں لگی ہوئی ہیں. نواز شریف صاحب جب بھی لندن آتے ہیں تو آبویسلی پولیٹیکل ایکٹیویٹی یہاں پہ بڑھ جاتی ہے. ہم نے نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد یہاں پر صرف احتجاج ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، کیونکہ یہی پولیٹیکل ایکٹیویٹی راج صاحب رہ گئی ہے. 4 برس نواز شریف لندن میں رہے، یہاں پر کسی قسم کی انٹرنیشنل میڈیا انٹریکشن نہیں ہو سکی. نواز شریف صاحب حسن نواز کے دفتر اور ایون فیلڈ کے درمیان گھومتے رہے. زیادہ دل کرتا تھا تو ہائیڈ پارک چلے جاتے، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہمیں یہاں پر کرتے ہوئے نظر نہیں آئے. نواز شریف صاحب کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو اوبیسلی وہ دنیا کے تھنک ٹینکس کو جا کر وہ خطاب کرتا، اور پھر ان کے اپنے میاں صاحب کے مسائل ہیں کہ وہ انگریزی نہیں بول سکتے، اور جو بولتے ہیں اس کے لیے آپ کو پرچی کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو پھر سوالات آپ سے جب پوچھے جاتے ہیں، چونکہ آپ کا ماضی ایسا ہے اور اس ماضی میں اتنے چھید ہیں کہ آپ کتنے چھیدوں کو بھریں گے رائے صاحب، تو اس لیے انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے، صرف گھر میں بیٹھیں گے. اب انہوں نے جو کلینکل انوائرمنٹ میں خطاب کیا، وہاں پر ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پی ٹی آئی کا باہر احتجاج چل رہا ہے، نون لیگ کے ورکر سے خطاب کیا. نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری حکومت کو اگر کوئی نہ گراتا
تو آج ہم ایشین ٹائیگر ہوتے اور اب پاکستان ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے. راجہ صاحب یہ سننے کے بعد تو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب عمر کے جس حصے میں انہیں اب ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے, کیونکہ سیاستدان کی رائے سے پتہ ہے سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے اور کیا پاکستان کی عوام کو یہ سہانے خواب دکھاتے ہیں کہ اگر مجھے نہ گرایا جاتا, اگر ہمیں موقع مل جائے, اگر ہمیں سپورٹ کیا جاتا, تو جتنی سپورٹ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سے مل رہی ہے تو آج پاکستان یہ ہوتا. یہ اگر اور ہوتی سچویشن, اس سے یہ سیاستدان جو ہیں وہ آگے نہیں نکلتے اور ہمیں ایک آئیڈیلائز کر کے چیزوں کو ہمارے سامنے جو رکھا جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایشین ٹائیگر بن سکتے ہیں؟ ایک ایسے صوبے کا چیف منسٹر کا یہ یعنی گھرانہ رہا, پہلے چچا, پھر اس کے بعد اب ان کی بیٹی, اور راجہ صاحب اہداف پورے نہیں ہوئے, خسارے میں گیا, ٹیکس اہداف پورے نہیں ہو سکے, بلوچستان نے اپنے اہداف پورے کر لیے, سندھ نے اپنے اہداف پورے کر لیے, کے پی کے نے اپنے اہداف پورے کر لیے. اگر کسی نے نہیں کیے تو وہ جو بیٹی ہے نواز شریف صاحب کی, ان کے صوبے کی یہ کہانی ہے جن کا انہیں سربراہ بنایا گیا, وہاں کے اہداف پورے نہیں ہوئے. راجہ صاحب ایک تو ایشین ٹائیگر آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ بنیں گے پاکستان ان کی قیادت کے اندر؟ اور پھر وہ مریم کہتی ہے جی ملک سے فتنے کا خاتمہ ہو رہا ہے اور لاہور میں 1000 بستر کا ہسپتال بن رہا ہے, اس کے علاوہ ادویات لوگوں کی گھروں میں سپلائی ہو رہی ہیں. اچھا چلیں, اچھی بات ہے ہسپتال بن رہے, تو راجہ صاحب یہ علاج اپنا پھر سوئٹزرلینڈ میں ہوگا باؤ جی کا, مریم کا, کہ وہ علاج پھر لاہور میں ہوگا؟ چونکہ جو واقعی ہی اس وقت ایک سنجیدہ تنقید ہو رہی ہے اس حکومت کے اوپر کہ لاہور کے اندر تو اسموگ ہے, گلے کی انفیکشن اور باقی معاملات اور پھر آنکھوں کا مسئلہ, لوگ اب چوراہوں میں کھڑے ہو کر بددعائیں دے رہے ہیں اس حکومت کو. لوگ چوراہوں میں کھڑے ہو کر یہ سوال پوچھ رہے ہیں اس حکومت سے کہ بھائی جان آپ تو چلے جاتے ہیں لندن, ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے صبر کریں, تو پاکستان کی عوام صبر کرے گی؟ یہ سب چیزیں ایڈنگ فیکٹر ہیں اگر ہم 24 نومبر کے جلسے کی طرف احتجاج یا دھرنا جو بھی سے ہم نام دیں. آپ کو لگتا ہے راجہ صاحب ایشین ٹائیگر اور مریم کی جو تنقید ہے, اور اگر یہ ہوتا اور اگر ویسے ہوتا تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک ہمیں اپنا وزیر اعظم بننے کے جو خواب اور کہانیاں جو وہ سنا رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو 2-3 ویڈیوز جو لندن سے اور جینیوا سے وائرل ہوئی ہیں نواز شریف کی, تو میاں نواز شریف اس میں یہ کہہ رہے ہیں اور یہ ان کو کہتے ہوئے دیکھا اور سنا جا سکتا ہے کہ دیکھیں ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمارے اوپر ٹماٹر پھینکے جاتے ہیں, انڈے پھینکے جاتے ہیں, جوتے پھینکے جاتے ہیں ہماری گاڑیوں کے اوپر. اور سر ویڈیو بھی تو ہے نا جی, ٹماٹر انڈوں کے ویڈیو تو ہمیں تو نہیں ملی یہاں پہ, لیکن انہوں نے کہہ دیا, خیر چلے جی. اور بہرحال اگر کسی نے ٹماٹر انڈے پھینکے ان کی گاڑی پر اور ان کو بڑا افسوس ہوا ہے, تو ایک طرف اگر ان کو یہ افسوس ہوا ہے تو ان سے یہ بھی پوچھا جانا چاہیے کہ جس نظام کے آپ بینیفیشری ہیں اور جب سے آپ کی حکومت آئی ہے اس کے بعد بھی اور اس حکومت آنے سے پہلے بھی, جو آپ کی سیاسی حریف تھیں یاسمین راشد صاحبہ جو کینسر سروائیور ہیں, جو ایک بزرگ خاتون ہیں, وہ کتنے عرصے سے عقوبت خانوں میں ہیں, کتنے عرصے سے ان کو عقوبت خانوں میں رکھا گیا ہے. اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے کارکن اور پی ٹی آئی کے رہنما, ان کی خواتین کو ہراساں کیا گیا, کئی خواتین کو اٹھایا گیا, کئی ایسے بچے ہیں جن کو اغوا کیا گیا اور ان پر تشدد کی ویڈیوز لائیو ان کے والدین کو دکھائی گئیں. یہ سب کچھ جو ہے یہ اس نظام کے تحت ہو رہا تھا جس نظام کے تحت شریف خاندان کو مسلط کیا جانا تھا, اور مریم نواز اور شہباز شریف کے مسلط کیے جانے کے بعد بھی یہ پریکٹس جاری رہی, یہاں تک کہ ابھی یہ جو جعلی 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کے لیے بھی جس طریقے سے پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی کو اٹھایا گیا, جس طریقے سے ان کے اہل خانہ کو ہراساں کیا گیا, اور ایک بچے کے متعلق صاحبزادہ حامد رضا نے یہ بھی انکشاف کیا کہ پلاس سے اس کی چمڑی کھینچ کے اس کی والدہ کو لائیو ویڈیو دکھائی گئی. تو کیا یہ آپ کی گاڑی پہ ٹماٹر پھینکنا اگر کسی نے پھینکا ہے یا کسی نے کوئی مالٹے ٹماٹر کیلے پھینک دیے آپ کے اوپر, تو یہ جو سنگین جرائم ہو رہے ہیں آپ کی بیٹی کی وزارت اعلیٰ, اور آپ خود کہتے ہیں کہ میں اس حکومت کا سرپرست اعلیٰ ہوں, اور آپ کا جو بھائی ہے شہباز شریف جو آپ کے بھائی ہیں ان کے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی, تو یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا, یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو
پی ٹی آئی کی خواتین ہیں جن میں سے کئی خواتین ایسی ہیں جو اب بھی بار بار ان کی ضمانت ہوتی ہے, ان کو کسی اور کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے. یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ یہ کیا وہ مالٹے کیلے پھینکنے سے زیادہ سنگین اقدامات آپ کو نظر نہیں آتے جو آپ کی حکومت نے, یعنی مریم نواز اور شہباز شریف کی حکومت نے, ان کی حکومت آنے کے بعد پی ٹی آئی کو جس جبر کا سامنا ہے, جو ڈی چوک پر لوگوں پر تشدد ہوا ہے, جو پی ٹی آئی کے کئی کارکن اور کئی جو کم سن بچے ہیں وہ کوما میں چلے گئے, اس طرح کے بھی پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے اس طرح کے بھی بیانات دیے یا اس طرح کے بھی انکشافات کیے. تو کیا آپ کو یہ نہیں نظر آتا جو کے پی اسمبلی کے ارکان ہیں جنہوں نے تقریریں کی کہ کس طریقے سے ان کے بچوں کو اغوا کیا گیا اور انہوں نے الزامات لگائے آئی ایس آئی پر کہ ان کے اہل خانہ کو ہراساں کیا گیا, کبھی ان کو اغوا کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑے. تو کیا آپ کو, جو آپ کہتے ہیں کہ میں 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہا ہوں, کیا آپ کو یہ نظر نہیں آتا کیا یہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں جو کہ پاکستان میں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی جو کچھ پچھلے 2 سال میں ہوا ہے, تو آپ کو یہ نظر نہیں آتا؟ آپ کو یہ تو بہت افسوس ہوا کہ آپ کی گاڑی پر کسی نے کوئی انڈے پھینک دیے, اگرچہ جیسے آپ نے کہا کہ اس کی کوئی فوٹیج وغیرہ نظر نہیں آئی, لیکن اگر کسی نے انڈے پھینک دیے تو اس کے اوپر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بڑا ہی افسوسناک ہے. تو یہ جو آپ کی ناک کے نیچے آپ کی حکومت کے اندر یہ جو انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, جس پر پوری دنیا کا میڈیا, پوری دنیا میں عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں اس حکومت پر لعنت ملامت کرتی ہیں, کیا آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ اور سب کو چھوڑ دیں میاں صاحب سب کو چھوڑ دیں, کم سے کم اپنی جو سیاسی حریف جن سے آپ الیکشن ہارے ہیں دھاندلی کروا کے, یاسمین راشد صاحبہ, کم سے کم ان کا کیس ہی دیکھ لیں کہ ان کو کیسے حکومت خانوں میں جو ہے وہ پچھلے 14 ماہ سے ان کو حکومت خانوں میں رکھا ہوا ہے, اور آپ پھر بات کرتے ہیں جی ہمیں ٹماٹر مار دیے, ہماری گاڑی پہ ٹماٹر مار دیے. نواز شریف صاحب شو کلب میں تو شامل ہو گئے تھے بہت پہلے, لاہور میں ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا, لیکن ہم بھی خیر وہ ویڈیو تلاش کر رہے ہیں جس میں انڈے ٹماٹر مارے گئے, اور یہ بات مجھے لگتا ہے کہ صرف انہوں نے, چونکہ سامنے میڈیا تھا, تقریر کر دی اور لوگوں کو تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہو اور یہ کون سی جمہوریت ہے. رائے صاحب آپ تو گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, یہ کون سی جمہوریت ہے؟ لوگوں کو ڈرل کرنا, لوگوں کی ماؤں بہنوں کو اغوا کروانا, لوگوں کے اوپر تشدد کروانا, ارکان اسمبلی کو اغوا کرنا, ارکان اسمبلی کو آئی ایس آئی کے سیف ہاؤسز میں رکھوانا, شہباز شریف وزیر اعظم میں ان کے ہوتے ہوئے پورے آدھی رات کو 26ویں آئینی ترمیم, لوگوں کو اغوا کر کے 26ویں آئینی ترمیم منظور کروانا, یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, دوست نشستیں ان کی نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی. رائے صاحب دوسری ایک اور چیز بھی, ایک واقعہ, 2 واقعات ہوئے ہیں لندن کے اندر. ایک تو یہ کہیں بھی جائیں گے آبویسلی ایک فرسٹریشن عوام کے اندر رائے صاحب ضرور موجود ہے. لوگ جب ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں یا یہاں پر ہوٹنگ کی جاتی ہے یا یہاں پر جملے کسے جاتے ہیں یا پھر ان کے خلاف احتجاج کیا جاتا ہے, تو وہ لوگ جو اس وقت ریاستی جبر کا سامنا کر رہے ہیں, تو آبویسلی لوگ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ان کے سامنے کم از کم برطانیہ بھی آپ کو حق کا احتجاج حاصل ہے, تو اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ان کے سامنے پاکستان میں نہیں بول سکتے تو چلیں کوئی تو ہے دنیا کے کسی خطے میں, جب یہ جائے گا ہمارے جو جذبات ہیں اس کی کوئی نہ کوئی ترجمانی کر رہا ہے. فرسٹریشن لوگوں میں اتنی بڑھ گئی. رائے صاحب ایک تو ورکرز سے خطاب کرنے کے بعد یہ جب نکلے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ, تو وہاں پر زبردست قسم کی ہوٹنگ کی گئی. جو نون لیگ ہے اور پی ٹی آئی کے جو کچھ ورکرز تھے وہ آمنے سامنے آ گئے, اور سننے میں یہ آیا کہ باقاعدہ لڑائی بھی ہوئی ہے اور بعد میں پولیس کو بھی بلایا گیا. اس سے پہلے ایون فیلڈ کے بارے میں احتجاج ہوا جہاں پہ پولیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعد میں آیا, میں نے خیر وہ فوٹیجز نہیں دیکھی, لیکن رائے صاحب یہ احتجاج تو ہو رہا ہے, لوگ فرسٹریشن کا اظہار کر رہے ہیں. ایک اور بھی کام ہوا ہے رائے صاحب, یقیناً یہ جو چاقو والی جمہوریت ہے شاید اس کے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ اتفاق نہیں کرے گا. آپ احتجاج کریں, آپ کی فرسٹریشن ہے, آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے پاکستان میں, یہ سرزمین آپ کو اس کا حق دیتی ہے. رائے صاحب ایک ویڈیو ہے خواجہ آصف صاحب کی, اور وہ ٹرین میں کسی سے فون پر بات کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے کوئی رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں غالباً, اور ایک شخص جو ہے فون پہ ویڈیو بناتا ہے اور پھر وہ اس حد تک تنقید کرتا ہوا
ان کا تعاقب کرتا ہے اور پھر انہیں کہتا ہے کہ نہیں یہاں سے لے جاؤ, یہاں پر جو ہے حملہ ہو جاتا ہے, اور پھر انہوں نے چاقو کی بات بھی کی. تو آبویسلی جمہوریت میں رائے صاحب ایسا نہیں ہونا چاہیے. خبر یہ رائے صاحب کہ ایک تو پاکستان ہائی کمیشن نے اس کے اوپر باقاعدہ انکوائری کے لیے کہہ دیا ہے, درخواست دے دی گئی ہے, اس شخص کی شناخت ہوگی, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ 3 دن پہلے کی ویڈیو ہے. اگر یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر نہ آتی تو شاید اس حوالے سے کوئی انکوائری نہ ہوتی, لیکن کیونکہ معاملہ اب رپورٹ ہوا ہے, سوشل میڈیا پر لوگ اس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں, تو اب اس کے اوپر باقاعدہ یہاں پہ انویسٹیگیشن کروانے کے لیے دفتر خارجہ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا ہائی کمیشن ہے مکمل طور پہ ایکٹیو ہو گیا ہے. رائے صاحب یہ تو واقعات ہوئے ہیں پاکستان سے. اچھا, یہ جو لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن ہے اور جو ہائی کمشنر ہے ڈاکٹر فیصل, ان کے متعلق بھی ایک سٹوری ہے. یہ کیوں ایکٹیو ہوئے ہیں, ان کو کس نے بلیک میل کیا ہے, کس نے ان کے خلاف ٹویٹس کر کے ان کے اوپر بے بنیاد الزامات لگائے اور ان کو پریشرائز کیا کہ جسٹیفائی جیسا کی جب ان کے خلاف نعرے لگے تو ان لوگوں کے خلاف جو ہے آپ پولیس کے اندر پولیس کو درخواست دیں. تو یہ بھی ایک سٹوری ہے کیونکہ یہ نون لیگ کے ایک کارندے ہیں, انہوں نے یہ پورا یہ جال بچھایا تھا اور ان کو انڈر پریشر لانے کے لیے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ لوگ ناراض ہیں سر, میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لوگ ناراض ہیں ان سے کہ جس طرح کیس کوئی چلانا چاہتے تھے ویسے نہیں ہوا. ڈپلومیٹک پولیس جو ہے اس احتجاج کے حوالے سے کارروائی کر رہی ہے. وہ احتجاج تھا, حملہ تھا, اس کے اوپر ڈپلومیٹک پولیس نے ہائی کمیشن کا دورہ بھی کیا رائے صاحب, اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسکاٹلینڈ یارڈ کو بغیر کسی شخص کو نامزد کیے بغیر ایک درخواست بھی دی گئی ہے, اس کے اوپر بھی کارروائی جو ہے وہ ابھی ہونا باقی ہے. تو یہ ڈیولپمنٹ ہے, اور کیونکہ ایک ریزسٹنس جو ہائی کمیشن کے ذرائع ہیں وہی بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ درخواست جو دی جائے, اور اوبویسلی اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز تھے جو یہاں کے وکلاء ہیں ان سے رائے لی گئی, اور دوسری طرف چونکہ یہ صرف معاملہ کسی شخص کو پکڑوانے کا یا اس کے خلاف کارروائی کا نہیں تھا رائے صاحب, اس کے پھر کانسیکوینسز ہوتے ہیں. یہ پاکستان تو نہیں ہے نا کہ آپ نے کسی پر جھوٹا الزام لگا دیا اور عدالتوں میں اگر آپ حکومت میں ہیں تو کارروائی ہو جائے گی, اور عین ممکن ہے کہ عدالت سے پہلے ہی آپ کے خلاف کارروائی ہو جائے اور کوئی اور کارروائی کرے, سزا بھی آپ کو دے دی جائے. لیکن جب آپ عدالتوں میں ثابت نہیں کر پاتے تو پولیس بھی کسی کیس کو جو ہے وہ عدالت میں نہیں لے کر جاتی, پروسیکیوشن میک شور کرتی ہے. یہ جو الطاف حسین کے حوالے سے ہاشمی صاحب, میں ابھی کچھ دنوں میں چلا جاؤں گا یہ الیکشن کوریج کے بعد, یہ وائٹ ہاؤس کے باہر ہر وقت احتجاج ہو رہا ہوتا, ہر وقت نعرے لگے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں وائٹ ہاؤس کے باہر ہر وقت جی, وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر بھی کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہر وقت احتجاج چل رہا ہوتا ہے. ادھر UNGA یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا جو سالانہ اجلاس ہوتا ہے اس وقت بھی, اور UN جس وقت بھی UN کا سیشن چل رہا ہوتا ہے ہر وقت وہاں پہ احتجاج چل رہا ہوتا ہے. لوگ کتبے بینر لے کے کھڑے ہوتے ہیں, نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. تو اس احتجاج کے اوپر پورے دنیا میں یعنی جو مہذب ممالک ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوتی unless until کوئی احتجاج پرتشدد صورت نہ اختیار کرے, اور ظاہر ہے کہ پرتشدد احتجاج کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ویورز, یہ ہماری آج کی نشست تھی. رائے صاحب از بیک, اور انشاءاللہ یہ دو ٹوک جو ہے اب ہم بند نہیں کریں گے, مسلسل آپ تک اس طرح یہ دو ٹوک جو ہے پہنچتا رہے گا. اور میں کوشش کروں گا کہ ایک نمبر ہم انگیج کر لیں اس پلیٹ فارم کے لیے اور آپ کے ریئیکشن کو بھی شامل کریں. ہم اکثر کہہ دیتے ہیں لیکن انشاءاللہ اس دفعہ یہ ضرور ہم کر لیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو. اللہ نے کے بعد.